السلام علیکم دوستو، میں فیصل اقبال ایک مرتبہ پھر اسلامک اسٹوڈیو آل ان ون میں آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، آج 28 ذی القعدہ ہے اور 28 ذی القعدہ کو شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ اس عالم فانی کو رخصت کر گئے تھے، لہٰذا ہم اسی بنا پر شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر کی چند یادیں تازہ کریں گے۔ شہنشاہ ہند ابو المظفر محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر ایک ہندوستان کے عظیم الشان شہنشاہ تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ ہمارے ملک عزیز کے ایک ایسے حکمراں ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ میں اس جیسے عظیم الشان والا بادشاہ کوئی نہیں گزرا۔ سلطنت کی اتنی وسعت، شان و شوکت نہ اشوک کو حاصل ہوئی اور نہ ہی التمش کو حاصل ہوئی اور نہ ہی بلبن کو حاصل ہوئی اور نہ ہی علاء الدین خلجی محمد بن تغلق کو۔ لیکن یہ بات نہایت ہی قابل افسوس ہے کہ ہم مسلمان اور بالخصوص اورنگ آباد شہر کے مسلمان اورنگزیب رحمہ اللہ کے شہر میں رہنے کے باوجود بھی ان کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں، اور جو جانتے ہیں وہ اتنا ہی جانتے ہیں کہ اورنگزیب رحمہ اللہ ایک عظیم الشان بادشاہ تھے، بہت نیک بادشاہ تھے، ٹوپیاں سیکھ کر قرآن مجید لکھ کر پیسے کماتے اور خرچہ چلاتے تھے، خلدآباد میں ان کی قبر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ افسوس کا مقام ہے کہ اس قدر عظیم حکمران کے بارے میں ہمارا دائرۂ معلومات نہایت مختصر ہے، بلکہ نہ کے برابر ہے، اور ہمارے ماضی سے اتنا ناواقف ہونے کی وجہ ہی سے شاید ہمارا حال اور ہمارے حالات دونوں اجڑے ہوئے اور خراب ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہیروز کی تاریخ کو پڑھیں اور جانیں کہ ہمارا ماضی کیا تھا۔ لہٰذا اورنگزیب رحمہ اللہ کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اورنگزیب رحمہ اللہ کی تاریخ آپ تک پہنچائیں گے۔ اب آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اورنگزیب رحمہ اللہ کو کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔